کہ ولایت اور علم یہ دو لازم و ملزوم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام کو طرح طرح کے فضائل حاصل تھے، مگر ایک خصوصیت ایسی ہے جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوئی، اور وہ اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں، کہ آپ کی ذات میں ولایت اور علم کو اتنا جمع کیا گیا کہ اس قدر کوئی اور ولایت اور علم کے جمع ہونے میں شریک نہ تھا۔ یعنی آپ کو ولایت کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے، اور علم کا بھی منبع اور چشمہ بنا دیا گیا امت محمدی کے لیے۔ آپ کی ولایت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مدینہ طیبہ کے راستے میں ایک تالاب ہے جس کو خم کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی نے ایک مقام پہ ایک میدان میں صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان سے خطاب کیا اور فرمایا تم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ فرمان جو میرے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے کانوں سے سنا ہو۔ 12 بدری صحابہ اٹھے، 12 صحابہ کرام ایسے اٹھے جو بدری صحابہ تھے، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی سینئر موسٹ بدری صحابہ۔ وہ اٹھے، ان سب نے گواہی دی کہ جب آقا علیہ السلام نے جس دن یہ فرمایا تھا ہم اس اجتماع میں موجود تھے، ہم نے کانوں سے پوچھا کیا فرمایا تھا، آپ روایت کریں۔ تو پھر صحابہ نے روایت کی۔ یہ وہ حدیث ہے جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے میں روایت کر کے بتا رہا ہوں۔ فقالوا نشهد انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، ہم سب گواہی دیتے ہیں، بدری صحابہ کی جماعت نے کہا کہ ہم سب نے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، آپ یہ فرما رہے تھے الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں جتنے مومن ہیں ان سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں ان کے، وازواجی امہاتہم، اور کیا میری بیویاں یعنی میری ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنا رشتہ مومنوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم سب نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ حق ہے، آپ کی ذات پاک ہمارے اتنی قریب ہے کہ ہماری جانیں بھی اتنی قریب نہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں ان کے، یہ قرآن مجید کا، اس کی طرف آقا علیہ السلام اشارہ فرما رہے۔ ہم سب نے گواہی دی آقا آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ہماری مقدس مائیں ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے ان کی گواہی سن لی تو فرمایا قال فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کا مولا، دوست اور محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اور اس سے دوستی رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اور حضرت عمران بن حسین کی روایت میں آیا، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی میں اور نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ حسن کہا۔ ایک اور سند کے ساتھ امام ترمذی نے روایت کیا، ایک اور سند کے ساتھ وہ محمد بن بشار کی سند کے ساتھ، اور فرمایا قال ھذا حدیث حسن صحیح، دوسری سند کے ساتھ فرمایا یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اعلیٰ مرتبے کی صحیح۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس میں آپ نے بریدہ نامی ایک صحابی کو خطاب کیا، ایک اور حدیث ہے مسند احمد اور نسائی میں، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے اوپر بہت سے انصار صحابیوں میں، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ان سب نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔